بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم۔ محترم حضرات، آج 5 ذی القعدہ 1446 ہجری مطابق 4 مئی 2025 بروز اتوار کو بڑی ہی افسوسناک یہ خبر سننے میں آئی کہ صرف ہمارے ملک ہی کی عظیم شخصیت نہیں بلکہ عالم اسلام کے معروف عالم دین، قوم و ملت کے محسن، خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا غلام محمد استانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خدمات جلیلہ کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت کے قبر کو منور فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یقیناً حضرت مولانا غلام محمد استانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اس شعر کی مصداق تھی، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ یقیناً حضرت مولانا غلام محمد استانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات صرف ہمارے ملک ہی میں نہیں بلکہ بیرون ملک بھی آپ کی خدمات ہے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا آپ نے جس میں آپ کی خدمات نہ ہو۔ مدارس کے لائن سے، مکاتب کے لائن سے، اسکول اور کالج کے لائن سے، طب میں میڈیکل کالج کے لائن سے، بہرحال جو بھی خدمت کا شعبہ ہو سکتا تھا، تعلیم و تعلم کا جو بھی شعبہ ہو سکتا تھا، عصری تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، ہر شعبے میں آپ کی کارہائے نمایاں آپ نے انجام دیے ہیں۔ بہت سے لوگ مل کر، بلکہ میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ 100-200 لوگ مل کر جو کام نہیں کر سکتے تھے، حضرت مولانا غلام محمد استانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اکیلے تنہے تنہا کام کر گئے ہیں۔ پورے ملک میں کتنے ہی مدارس اور کتنے ہی مکاتب اور کتنے ہی مساجد آپ نے تعمیر کروائے ہیں۔ آپ کی پیدائش 1 جون 1975 کو صوبہ گجرات کے ایک دیہات میں ہوئی، پھر آپ کے والد بزرگوار استان منتقل ہو گئے، اسی استان کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ اپنے نام کے ساتھ میں استانوی لکھا کرتے تھے، گویا کہ وہ پھر آپ کے نام کا حصہ بن گیا ہے۔ حضرت مولانا غلام محمد استانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی وجہ سے جو خلا ہوا ہے، اللہ پاک امت کو، قوم و ملت کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ مرحوم حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے ذات میں ایک انجمن تھے، 100-200 آدمی مل کر جو کام نہیں کر سکتے تھے، حضرت مولانا وہ تنہا اکیلے کام کر گئے ہیں۔ ہر لائن میں، ہر فیلڈ میں آپ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ اللہ اکبر۔ مساجد، مدارس اور ہزاروں مکاتب کا قیام اور نظام تعلیم و تربیت کا معقول انتظام آپ نے کروایا ہے۔ عصری تعلیم کے لیے اسکول، کالج، ITI کے شعبے اور شعبے طب میں میڈیکل کالج وغیرہ اور MBBS کالج وغیرہ، یہ بڑی عظیم خدمات آپ کی ہیں۔
حضرت مولانا غلام محمد استانوی صاحب کے جو خدمات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے دنوں عقل کوہ میں آپ کی خدمات پر ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی. اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ عقل کوہ کے زیر اہتمام اور زیر انتظام تقریباً 44 پرائمری اسکول چلتے ہیں، 34 ہائی اسکول چلتے ہیں اور 16 جونیئر کالج وغیرہ چلتے ہیں. یہ کتنی بڑی آپ کی خدمات ہیں. دینی تعلیم کے ساتھ، مدارس کی خدمت کے ساتھ، مکاتب کی خدمت کے ساتھ اور مساجد کی خدمت کے ساتھ یہ کوئی معمولی آپ کی خدمات نہیں ہے. حضرت مولانا غلام محمد استانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کعبۃ اللہ کو غسل دینے کا بھی شرف حاصل ہے. مولانا کی خدمات کو تاریخ کے صفحات میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. دینی مدارس و مکاتب میں صحت و تجوید کے ساتھ قرآن سیکھنے سکھانے کا جو مزاج بنایا، اس کے لیے جو رجال آپ نے تیار کیے، اس میں آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا. دارالعلوم دیوبند کے 25 سال سے آپ رکن شورا بھی تھے. اسی طریقے سے مظاہر العلوم سہارنپور کے بھی آپ رکن شورا تھے. آپ کی خدمات کا سلسلہ بڑا طویل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے سارے خدمات جلیلہ کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہم حضرت رحمت اللہ علیہ کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہیں، بالخصوص حضرت مولانا محمد حذیفہ صاحب استانوی جو مولانا کے فرزند ارجمند ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صبر جمیل عطا فرمائے. بالخصوص حضرت مولانا محمد حذیفہ صاحب استانوی، ان کے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا محمد حذیفہ صاحب کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور جو کام اور جو مشن حضرت مولانا مرحوم چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا غلام محمد استانوی صاحب نے جامعہ اشاعت العلوم عقل کوہ کی جو بنیاد رکھی تھی، وہ 6 طلبہ ایک استاد سے مدرسہ شروع کیا تھا. آج الحمدللہ اس مدرسے کے اندر 16,000 طلبہ اور تقریباً 600 کا اسٹاف ہے. جو ان 16,000 طلبہ کے تعلیم و تربیت کے لیے تقریباً 600 کا اسٹاف موجود ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کے خدمات کو قبول فرمائے. بہرحال جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ضرور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے جاتے ہیں لیکن اپنی بڑی یادیں چھوڑ کر جاتے ہیں. انہیں شخصیات میں حضرت مولانا غلام محمد استانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام نامی اس میں گرامی ہے. حدیث مبارکہ ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، کہ لوگوں تم اپنے مرنے والے کی خوبیوں کو بیان کرو اور اس کی خامیوں کو اجاگر کرنے سے اپنی زبانوں کو محتاط رکھو. اسی حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت مولانا غلام محمد استانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کارہائے نمایاں کو اجاگر کیا گیا، بیان کیا گیا، چونکہ حدیث مبارکہ میں اس کی ہمیں تعلیم اور تلقین کی گئی ہے. بہرحال ہم آخر میں دعا کرتے ہیں پھر ایک مرتبہ کہ حضرت مولانا غلام محمد استانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بال بال بخشش فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمارے شہر ناندیڑ میں بھی 20 نہیں بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ ناندیڑ بھی حضرت وہاں تشریف لائے. متعدد مرتبہ حضرت کے ساتھ جلسوں میں اور مجلسوں میں شرکت کا موقع ملا اور آپ سے استفادہ کرنے کا موقع ملا. اللہ تعالی حضرت رحمت اللہ علیہ کروٹ کروٹ چین سکون عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.